لولاهما خلق السماء صلوا علیہ دائما سب پڑھتے ہیں صلوا علیہ دائما بکمالہ بلغ العلا بجمالہ کشف الدجا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھو صلی اللہ علیہ
حضرات محترم، یہ ہم چاکری پیش کر رہے ہیں جو ہمارے خواجگان نے ہمارے سپرد کی ہے۔ کس بات کی چاکری؟ سرکار دو عالم، روح دو عالم، مقصود کائنات، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے دین کا بول بالا کرنا ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، بزرگان دین، خصوصاً خواجگان چشت، اہل بہشت، ان کا ذکر کرنا ہے، لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہے تاکہ اس کی شیرینی سے ان کے قلب روشن ہو جائے، ان کے دل روشن ہو جائے، ان کے ذہن روشن ہو جائے، ان کے دماغ روشن ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے، کہتے ہیں ان کا ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور رحمتوں کے نزول سے میرے دوستوں اور بزرگوں دلوں کو پاکیزگی ملتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ تو نبی اللہ صاحب السلام میں اب بھی 70,000 فرشتہ صبح حاضر ہوتا ہے، جن کی ڈیوٹی ہے کہ شام تک انہوں نے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، دربار رسالت میں حاضری دینی ہے۔ اور پھر دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ حضور انور کی قبر انور پر اپنے پروں سے اس کی جو ہے وہ چاپی کرتے ہیں، آپ کی قبر انور کو تبرک حاصل کرنے کے لیے اپنے پر جو ہے وہ مارتے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ والے کے قبور پر جاتے ہیں تو ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو چھوتے ہیں، اسی لیے کہ وہاں یہ ثبوت دیا ہے فرشتوں نے کہ انہوں نے قبر انور کے لیے ایسا کیا تھا۔ 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک یہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اور پھر ان کی دوبارہ یہ باری نہیں آتی۔ دوستو، جہاں اللہ کے فرشتے آ جائیں وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جہاں اللہ رب العزت کے حبیب کا ذکر ہو، اس کے اولیاء کا ذکر ہو، وہاں بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس رحمتوں کے نزول میں یہ یاد رکھیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں کب؟ شب قدر کو۔ قرآن کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اس رات فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں اتنے نازل ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی زمین بھر جاتی ہے۔ اس وقت نزول رحمت ہوتا ہے، اور جب نزول رحمت ہوتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی کیفیات انسان کے دل پر وہ بھی نازل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جب وہ کیفیات انسان کے دل پر نازل ہوتی ہیں اس کے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ والا کا ذکر ہو، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو یہ آپ رحمتوں کے نزول میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کی دعا ہوگی، جو آپ کی تمنا ہوگی، رب ذوالجلال اپنے کرم سے جو اللہ کریم نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دونوں آیات اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ دونوں آیات یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، بلکہ حضور کا دنیا میں جلوہ گر ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔
کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ لہذا اب میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کا، کسی رسول کا کوئی اس کی آمد کا، اس کے اعلان کا کبھی کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب حکومت چلے گی تو محمد مصطفیٰ کی چلے گی، قیامت تک اگر حکمرانی ہے تو محمد مصطفیٰ کی ہے، اگر قیامت تک کلمہ پڑھا جائے گا تو محمد مصطفیٰ کا ہی پڑھے گا اور کسی کا نہیں پڑھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، شام میں تشریف لائیں گے، سفید رنگ کے منارے میں آئیں گے، جبریل کے ہاتھوں پر کندھے پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، آپ کے چہرہ انور سے پسینہ جو ہے وہ نیچے موتیوں کی طرف گر رہا ہوگا، لیکن میرے دوستو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی پہلے ہی ہے۔ دنیا میں آئیں گے تو کلمہ پڑھیں گے محمد مصطفیٰ کا، کلمہ پڑھائیں گے محمد مصطفیٰ کا، احکام چلوائیں گے تو محمد مصطفیٰ کا، کسی کا نہیں، صرف اور صرف قبلی دائیں کی قیامت تک جو ہے وہ حکومت ہے۔ اسی لیے حضور پیر سید صابر سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا راج ہر شے پہ حکومت ہے زمانہ تیرا، راج ہر شے پہ حکومت ہے زمانہ تیرا، اور حور فردوس میں میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ دنیا میں نہیں ہوئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محدثین نے سرکار کے اقوال کو جمع کیا، آپ کے افعال کو جمع کیا، آپ کی تقریر کو جمع کیا۔ تقریر کیا ہے؟ قول تو آپ کا ارشاد ہو گیا، فعل آپ کا جو آپ نے کام کرنا دکھا دیا ہو گیا، اور تقریر آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا آپ نے اس سے منع نہیں کیا، اس کو ثابت رکھا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی تعریف ہے، قول اور فعل اور تقریر پر مشتمل قول کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ محدثین نے ہم کو بتا دیا، لیکن کچھ باتیں اور بھی ہیں جن کا ذکر محدثین نے بھی کیا، صوفیہ اعظام اور اولیاء کرام نے بھی کیا۔ وہ کیا ہے کہ سرکار کے احوال ان کو بھی بیان کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عمر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں جب تہجد کا وقت ہوتا تھا، گڑ گڑانے کا وقت ہوتا تھا، رونے کا وقت ہوتا تھا، خدا کو یاد کرنے کا وقت ہوتا تھا، نوافل کا وقت ہوتا تھا، دعا کا وقت ہوتا تھا، تو سرکار دو عالم اتنا روتے تھے، اتنا گڑ گڑاتے تھے، آپ کے سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ اب اس کو بیان لفظوں میں نہیں کیا جا سکتا، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر یہ حال
آپ جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنا نبی ہوں، تو یہ آج 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، ذرا اس کے دو ٹوٹے تو کر کے دکھا دیں، اس کو شک کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو گے نہیں، لیکن یہ یاد رکھو ما من شیء یعرف باللہ یعرف لی انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے نہیں جانتی کہ اللہ کا رسول ہے۔ ہر چیز اطاعت کرتی ہے، خواہ زمین کی ہو خواہ آسمان کی ہو، وہ سب جانتی ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، میرے آقا ہیں، میں ان کی امتی ہوں۔ اسی لیے جب آپ کسی درخت کو اشارہ کرتے ہیں آپ کی خدمت میں آ جاتا ہے، احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے خوشی کی وجہ سے کہ میرے آقا میرے اوپر جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ اگر کسی پتھر کے پاس آپ گزرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب بچپن میں اپنے ننہال مدینہ طیبہ میں تھا تو ایک پتھر کے پاس سے گزرتا تھا، وہ بلکہ سلام کرتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں، اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں۔ اس سے ایک بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی کہ جو اللہ کے رسول پر سلام پڑھے نا، جو اللہ کے نبی پر درود پڑھے نا، کملی والے اس کو کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ اپنی پہچان کروانا چاہتے ہیں تو حضور کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا کرو، کبھی بھی سرکار تم کو نہیں پہچانے گے۔ ویسے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا قائد المحجلین، میں قیامت کے دن پنج کلیان یعنی جن کے یہ 5 اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، ان کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ فرمایا میں صرف ہاتھ، میرے امتیوں کے ہاتھ چمکتے ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، پاؤں چمکتے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں یہاں تک بازوؤں تک نہیں، کونیوں تک نہیں، اوپر تک اپنے ہاتھ کو دھوتا ہوں، اس لیے کہ میرا ہاتھ چمکے تو کونیوں تک نہیں، کندھے تک جو ہے وہ چمکے۔ سرکار کی اللہ آپ کی اتنی امت ہوگی، باقی امتیں بہت کم ہوگی، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ فرمایا ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے نا، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں تو ان کے اعضاء روشن ہوں گے، میں پہچان لوں گی یہ میرا غلام ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرے ماننے والا ہے، یہ میری اطاعت کرنے والا ہے، اس نے میرے حکم کے مطابق نماز ادا کی ہے، وضو کیا، اس کے ہاتھ پاؤں چہرہ چمک رہا ہے، لہذا یہ میرا ہی ہے۔ ایک تو درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی پہچان ہو جائے گی، دوسرا وضو کرنے کے بعد اور نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ کو پہچان لے گا۔ دوستو اور بزرگوں، فرمایا اقتربت الساعۃ، تو ہر چیز سرکار کو جانتی ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کملی والے چاند کیا، یہ تو ساری چیزیں بات کی ہیں۔ ایک بات ذوق کی عرض کا چلا جاؤں، جبریل امین کو آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جبریل مجھے ذرا اپنی اصلی صورت تو دکھاؤ، اصلی شکل مجھے دکھاؤ۔ عرض کرتا یا رسول اللہ یہ دنیا میں ناممکن ہے، یہ زمین اس میں میرے پر میری اصلی صورت سما نہیں سکتی، لہذا اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے مقام پر آئیں۔
میرا مقام جبریل کا کیا ہے؟ سدرہ. کیا مقام ہے آپ کا؟ سدرۃ المنتہا جبریل کا مقام ہے. وہاں سے وہ سرکار کی خدمت میں وحی لے کر آیا کرتا تھا. دوستو سرکار نے پوچھا جبریل کبھی کوئی مشکل وقت بھی آیا ہے وحی لانے میں؟ انبیاء پر وحی لاتے رہے ہو تو کبھی کوئی مشکل مقام بھی آیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آیا ہے. کب؟ فرمایا جی ایک تو اس وقت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے تھے. رب نے فرمایا جبریل آج تمہاری طاقت کا امتحان ہے جو میں نے تمہیں عطا کی ہے. اسماعیل کے گلے پر چھری نہیں چلنی چاہیے. حضور میں سدرہ پر تھا, بڑی مشکل سے اپنی رب کی دی ہوئی طاقت سے میں نیچے آیا. آپ کی چھری کے چلنے کے بعد وہ اس کے نیچے اپنے پر چاہیے اس کا گلا نہیں کرا. دوسرا یا رسول اللہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل آج اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو, میرے یوسف کو ڈوبنے نہیں چاہیے, ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگنے چاہیے, جلدی سے پاؤں ان کے نیچے پتھر رکھ تاکہ میرے یوسف کو ڈوبنے نہ دیا جائے. یا رسول اللہ بڑی مشکل سے یہ باہر ہوتا ہے. تیسرے آقا جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا نا میدان احد میں, تو یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی جا, اگر میرے حبیب کا تیرے آقا کا امت کے رسول اور نبی کا خون زمین پر گر گیا تو زمین کی رویدگی ختم ہو جائے گی, یہ کبھی سودا نہیں اڑا سکے گی. جلدی جا. حضور اس وقت میں پہنچا تھا تاکہ آپ کے خون کے قطرے میں زمین پر گرنے نہ دیں. تو دوستو جبریل کو آپ نے کہا جبریل چل میرے پاس آ. جبریل نے آپ کی خدمت میں عرض کی حضور میرے پاس آئیں سدرہ پر, وہاں میں آپ کو اپنا آپ دکھاؤں گا. فرمایا ٹھیک ہے. شب معراج آپ کی شریف لے کے گئے. معراج کی رتیا دومیے تھی ایک راج بلارا سپٹ پڑے راج کی رتیا دومیے تھی ایک راج بلارا معراج کی رتیا دومیے تھی ایک راج بلارا جبریل کو آپ نے دیکھا سدرہ پر. تو اب جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے دیکھ لیا ہے لیکن ذرا آپ بھی تو اصلی صورت مبارک مجھے اپنی دکھائے نا, اپنی حقیقت سے آپ مجھے بھی تو آشنا فرمائے نا. سرکار دو عالم نے فرمایا جبریل تم نے کہا تھا میرے مقام پر آؤ تو میں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں گا. تو میں سدرہ پر پہنچ گیا جو تمہارا مقام تھا, لیکن اگر میرا دیدار کرنا ہے, حقیقت محمدی کا دیدار کرنا ہے, میری حقیقت دیکھنی ہے تو وہ نہ زمین پر ہو سکتی ہے نہ آسمان پر ہو سکتی
سکتی ہے، نہ سدرہ پر ہو سکتی ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ لا مکان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ آپ کا ہی مقام ہتھیار ڈال دیا کملی والے لود نو تو ان ملتا لا احترقت یا رسول اللہ ایک پورے کی برابر بھی آگے یہاں سے جاؤں گا نہ چل کر آپ کو جاؤں گا یہ آپ کا ہی کام ہے آپ کے مقام تک کسی کی رسائی نہیں ہے لکھاں تو سادے سلام یا رسول اللہ لکھاں تو سادے تسی جگ دینا یا رسول اللہ تسی جگ دینا اب یہاں سنیں رتن ہندی کا واقعہ ایک اللہ کا ولی اور ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے طائف میں قبیلہ بنو سعد میں جو حضرات عمرے کے لیے حج کے لیے گئے ہیں ان کو یہ سعادت ملی ہوگی کہ انہوں نے قبیلہ بنو سعد میں سرکار کا وہ گھر دیکھا ہوگا جہاں میرے آقا کے قدم لگے کنے کنے میں کیا تو چکو ہمارا ماشاءاللہ اور طاہر بن نال لے گیا دوستو اب بھی وہ موجود ہیں نشانات میرے آقا کے نشانے قدم وہاں ظاہر ہوتے ہیں جہاں میرے آقا کا بچپن گزرا ہے نازک بدن اور وہ سخت پتھر وہاں آپ چلتے ہوگے تو کیا نظارہ ہوگا سوچو تو صحیح طرح جسم تصور کو وہاں لے کے جاؤ خیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے بی بی شیمہ تھی آپ کی بہن دائی علیمہ نے کہا شیمہ بکریاں چرا لو کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی کیوں کیا شرط ہے میرے ساتھ میرے پیر محمد کو بھیجو پھر جاؤں گے کہنے لگی نازک بدن حسین جمیل چہرہ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جیسا تو حسین جمیل کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں سنا ہے حضرت یوسف حسین تھے دنیا میں مگر انہیں بھی تیرے حسن کی زکاة ملی ٹھیک ہے حضرت یوسف حسین تھے لیکن ان کو بھی تیرے حسن کی زکاة ملی تیرا اترن ہے وہ تو اتنے حسین جمیل نازک تو کیسے ان کو میں اتنی دھوپ میں بھیجوں دیکھو یہ عرب کا سورج ہے آگ برسا رہا ہے اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں مکے کی سرکار کو کیا جواب دوں گی کہنے میں نہیں میں نہیں جاؤں گی جب تک وہ نہ جائے کہ بات تو بتاؤ کیا ہے کہنے لگی اماں مت فکر کرو کہ ان کو دھوپ لگ جائے گی ان کی رنگت تبدیل ہو جائے گی نہیں میں اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کا مطالبہ کر رہی ہوں کیوں کہ جب یہ ساتھ ہوتے ہیں دھوپ ختم ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کا جو ہے وہ بدلی سایہ کر دیتی ہے ذوق کے ساتھ پڑھیے
لوری جو دائی لکھا جاتی ہے احمد پیارے مدنی پیارے آمینہ کے ہو راج دلارے احمد پیارے نبی پیارے احمد پیارے مدنی پیارے آمینہ کے ہو راج دلارے سب نبیان کو روپ سمایا بدلی کر دی سر دے سایا صدقے جاور چند دے تارے صدقے جاور چند دے تارے آمینہ کے ہو راج دلارے تھوڑے سے آپ بڑے ہوئے تو آپ بکریاں چارا رہے تھے بارش ہوئی تو ایک وادی میں نا بہت پانی آ گیا اب ہوا یہ کہ سرکار چھوٹے تھے نا تو بکریاں تو ناڑا وادی ہوتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان نیچے جگہ ہوتی ہے وہ گھاس بن جاتا ہے تو بارش ہوئی تو وہاں پانی بہت بڑھ گیا تو دوستان محترم وہ بکریاں تو انہوں نے چھلانگ لگائی نالا پار کر دیا لیکن سرکار ابھی چھوٹے تھے نا تو آپ ادھر رہ رہے وہ بابا آ گیا اب دیکھیں اس کی قسمت کس طرح تعالیٰ بیدار کر رہا ہے بابا ہے کہنے لگا اشارے سے پوچھتا ہے عربی تک کوئی آتی نہیں کہتا ہے یہ کھالا پار کرتے ہیں سرکار نے اس بات اس طرح رہا ہاں اس نے آپ کو کندھے کو اترا دیا یہ آپ دیکھیں فیضان کملی والے کا کیسے کرم آپ کرتے ہیں کیسے کسی کو نوازتے ہیں یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کندھے میں بٹھایا آپ نے کھالا پار کروا دیا زارانہ تو ساتھ چاہ جا رہے ہیں تو ساتھ آپ کی زبان اقدس سے نکل گیا یا اللہ تیری عمر دراز کرے یا اللہ تیری عمر دراز کرے یا اللہ تیری عمر دراز کرے 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے بات پوری بسری ہو گئی سرکار مکہ مکرمہ میں جانے نبوت فرمایا یہ واقعہ ہوا اب ہوا یہ وہ تاجر تھا نا تو ہندوستان سے سامان لے جاتا تھا مکے میں سے سامان لے جاتا تھا ادھر اب اس کا دوست ملنے کے لیے آیا مکے سے تو وہ پوچھتا ہے یار کو واقعہ سناؤ وہ کہتا ہے ہاں ایک شخصیت ہے اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت کی ہے اچھا اور کوئی بات ان کا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے چاند کے 2 ٹکڑے کیے وہ تو جھومنے لگا پاپا کھڑا ہو گیا میں گواہ ہوں میں اس رات کا گواہ ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا ہے چاند کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے چاند کو جڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے سین میں تو سارے لوگ یہ نظارہ کر رہے تھے ہم باتیں کر رہے تھے ہم نے دیکھا اچانک چاند 2 ٹکڑے ہوا اور 2 ٹکڑے ہونے کے بعد زمین پر آیا زمین پر آنے کے بعد پھر جو ہے وہ آسمان پر چلا جا کے پھر مل گیا میں اس کا گواہ ہوں اب اس کو لگن ہو گئی اس ذات کو دیکھو تو صحیح وہ کون سی ہے جس نے اعلان نبوت کیا ہے جس نے چاند کو 2 ٹوٹے کر دیا ہے اس کی طلب ہو گئی تو صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا میری جان دے ایمان میرے جانیا اہمی دیس میرے کریم مہربانیاں سب کہتے ہو میری جان دے
سڑنے اکھیاں. یہ کون کہتا ہے؟ مسجد اقصی وچ ایک رات 24 دے کموں وچ جنے نبی نے سارے پکارتے ہیں دیدار تیرے ترسنے اکھیاں. سب کہتے ہو دیدار تیرے دیدار تیرے ترسنے اکھیاں. فرشتے بھی آخدے نے دیدار تیرے ترسنے اکھیاں. سدرات جبریل بھی ہو جاندا دیدار تیرے ترسنے. اور سرگی روڑ والے بھی ہے وہی آخدے نے دیدار تیرے ترسنے اکھیاں. دیدار تیرے دیدار تیرے ترسنے اکھیاں. ساون دے میواں تو برسنے اکھیاں. ہر ویلے منگدیاں درشنے اکھیاں. ایک لگے لو گئی رتن ہر ویلے منگدیاں درشنے اکھیاں. کدے آوے بھائی سن جا کہانیاں. آمید سمیرے کریم مہربانیاں. میری جان دے ایمان میرے جانیاں. آمید سمیرے کریم مہربانیاں. مدار میں جا کے بیٹھا تھی صحیح اپنے آقا میں تو روپیہ مکہ آیا آگے پتا کی تھا کہنے کہ وہ تو مدینے چلے گئے. اچھا کوئی گل یہ کہ جنہاں میں اتنا سفر کر کے آیا مدینہ کڑا دور ہے تو چلا جاؤں گا. مدینے پہنچے میرے دوستوں اور بزرگوں رستے وچ خوبصورت شخصیت ملی. جاندا نہیں پہچاندا نہیں نہ انہوں کدی ملے نہ وہ انہوں کدی ملے. کدی کوئی تعارف بھی نہیں ہویا تو کوئی گل نہیں ہوئی. رتن آ گیا ہے نہیں بڑی عجیب شاید ہے بھائی لیکن میرے نام کا بھی پتا ہے میرا نام لے کے پکارتا رہتا آ گیا ہے جدی تو تلاش ہے نا تینوں ملا دینا. میری جان دے ایمان میرے جانیاں. آمید سویر کریم مہربانیاں. میری جان دے ایمان میرے جانیاں. آمید سویر کریم مہربانیاں. یا کہ عرض کی سرکار دی بارگاہ چھاتر ہویا نا سرکار نے بھی پہچان لیا. کیوں نہ پہچانا دوستو میرے اور تہاڈے آقا نے ہر ایک دی قبر کی جانا تے بغیر پہچان تو ٹر جانا آپ کوئی پتہ نہیں پتہ ہے. محشر چ نہیں آپ نے پہچان لینا میرے امتی نے. درود جڑا پڑھتا وہ نہیں پہچان لینا کہ میرے اور اپنا میرا امتی انہوں بھی جان دے پر میں رتن آ گیا انہوں بھی پتہ میرے نام ہے. اللہ جی ہاں میں جی اسلام قبول کرا گا پر وہ اپنا کرام کھاؤ صحیح نہ بھول جا. انہوں نے لبن کے رہا ہوں کہ چند توڑ کے بات آئی کہ میں نہیں کچھ بکھاؤ گے. دیکھو اپنے نبی دے علم دے ناز کرو. تہاڈا نبی بے علم تے بے خبر نہیں. میں رکھن تیرے واسطے میرا وہ موجزہ کافی نہیں. تو میں نے بکری دے بکریاں جانیا پیا کھاڑا پار کروایا سی میں تینوں 60 برا دعا کی تھی یا اللہ یہ عمر دراز کری یہ عمر دراز کری. کیا رب نے میرے اس موجزے کی وجہ تو تیری 700 سال عمر بڑھ گئی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی.
اور دن کو کہہ جو دیا شب تو رات ہو کے رہی آؤ حضور شہنشاہ ہند غریب نواز کا واقعہ سنو میرے وقت آقا دی نشانی بڑی بلایا نہ غلامہ دی دیکھو کے دوستو آپ سلطان شمس الدین التمش بغداد دے ایک بی بی دا نوکر سی غلام سی انہیں آخیا آ رہا پیسے 2 ٹکے لے آ پیسے یہ لے جا کے بازاروں سودا سودا لے آ نکل جناب ٹھیک پیسے لے ٹور گیا جس نے گیا نا راہ دے ایک اتنے بازار دے بڑا بڑا مجمع لگا ایک حسین ایک جویل جدا کردار بھی آنا جدی گفتار بھی آنا جدی رفتار بھی آنا وہ خطاب کر رہے ہیں دنیا سن رہی ہے منہمک کے ہر کوئی عین چپ کر کے بیٹھا ہے پین پوائنٹ اس وقت گل ہوئی دوستوں کہنے کہ میں بھی دیکھ رہا پھر میری بھی کنیا تے انہاں دی گفتار پہ گئی میں بھی کھلو گیا سودا بھول گیا پیسے بھول گئے ہر چیز ختم ہو گئی وقت گزر گیا شامہ پہ گیا نہ کو اگلا پتہ رہا نہ پچھلا ہی پتہ رہا اچھا شام ہوئی ختم ہویا نا انہوں نے کہا اچھا ہمارے اس طرح کر میں پیسے لے کے آیا تھا تو پیسے بھی کو آج کرنے سودا بھی لے کے گیا وقت بھی ہو گیا ان نے چنگی کٹ میں میری مالکن میں مارے تو میں اسے کی طرح گا روتا پیا اسی دوران دیکھیا تیرے بندے نے میرے موٹے تو پتر رکھے شفقت دا ہاتھ او دا لمس میں اپنے اندر محسوس کیتا جس دنوں نے محسوس کیتا تے پھر اس طرح نظر چوکے بیکھے او بھی صاحب کردار صاحب کردار صاحب کردار او بندہ او میرے موٹے جو پہ ہاتھ رکھنے کرنا میں بیٹا کیوں رونا اور میں جناب روندہ اس وقت یہاں پیسے لے کے آیا تھا پیسے کو گئے نے سودا لے کے نہیں گیا مالکہ بڑی سکتے مارے جیتے اس پاس کے میں روندہ پیا فرمایا کوئی کمی آگا پیسے جا کے سودا لیا کہ لگا جی گل لے اس وقت روندہ ماں پھر لیٹ ہو گئی ہے تو انہوں نے کار تے پھر نہیں پہ جانی کوٹھے تے پھر نہیں پہنی نہیں پہنی جاتے میں ہوں تے میرے کوٹ چھاڑ گیا کرم نوازی کی بھی کار لے کے گئے اللہ والے کا ایک طریقہ ہوتا کسی نے نوازن دا جس لئے کہتے ہیں لگے ایک میریا گندہ سنتا رہے انہوں ہوگی دیر تے میں سونا رہا تے کاکی کچھ نہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں انہوں کہہ دی لیکن سونیا تو دس تو کی چیزیں ایڈا حسین تے جمیل تے نور تے انوار دی بارش تیرے چہرے فرمایا اگر تو اللہ سین تے جمیل ہے تے منو اے دس جدا تو کلمہ پڑھنا ہے جدا تو نام لینا ہے جدا تو گلہ لوکاں نوں سننا ہے اودا کی حال ہوئے گا منو بھی کلمہ پڑھا دے انہوں بھی پڑھا دے اپنی غلامی دے وچ شامل کر آپ نے فرمایا جس وقت تو ہندوستان دا بادشاہ بنے نا تے فقیران یاد کر لیں اس فقیر نو یاد کر لیں شمس الدین بہدہ دسو آج میں تختے بیٹھا ہوں نفر پڑے میں آگیا ہوں اس تختے کی وجہ نہ کوئی پہنچیا ہوں لگے اپنی ذہانت کی وجہ تو اپنی فتورات کی وجہ تو اپنے کمالات کی وجہ تو اپنی ثقافت کی وجہ تو انہوں نے کہا نہ سنو اے میں غریب نواز ہندوستان دے بادشاہ ہندوستان جو نکلیا ہے انہاں دی دعا دے نال اللہ تعالی نے اج منصب عطا کیتا یعنی کوئی جہاد نہیں میری کوئی تبلیغات نہیں میرا کوئی کمال نہیں صرف اور صرف ایک فقیر دے منہ دے وچوں نکلی ہوئی دعا ہے جناب
دوستوں اور بزرگوں، حضور خواجہ سید محمد شفیق قدس سرور العزیز جنہاں دے آستانے دے تسی آپ نے حاضر، حضور خواجہ سید صاحب حسین رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دے تسی آستانے دے اتنے حاضر، ایک کوئی معمولی شخصیت نہیں سن، ایک پل بار دے وچ نظر دے نال فیض عطا کردے سن تے لوکاں انہاں دے دلاں نوں روشن کردے سن، انہاں دا ضمیر روشن کردے سن، انہاں دی قلب نوں روشن کردے سن، انہاں دے قلب نوں جاری کردے سن۔ وقت دا اپنے وقت دا ایک بہت بڑا ڈاکو اور چور امام بخش مانیا مشکہ کی دے حضور دے لامے بڑے ہوندے نے دن دونی لوکاں لوٹ لیندا ہے، آپ دی زبان جو نکل گیا تیرے جو گالی رہنا، کہنے لگی جی کوئی گل نہیں، میرے جو جہاں رہے تو اٹھے جو کہتے رہے گا کہ اچھا غلط رابطے نال آپ دے سامنے آ گیا، آپ نے اس طرح اکھاں لگائیاں، اکھاں چار ہون دی تیرے دوستو ویکھن والے کہنے ساڈے سامنے جس وقت انہیں اکھاں حضرت نے ملائیاں اس طرح ڈگا جس طرح سہاگا دے رانی والا پیر سونا پیر بے آپ نے پانی دم کر کے دیتا دوستو تو دل جاری ہو گیا، اوہی کرو جدے وچ گاڑیاں سن، او دے جرم جدے وچ جھوٹ سی، او دے اوہی قلب اوہی دل جدے وچ ظلمت تے شاہی نورانیت دے نال معمور ہو گیا، جلوہ الہی او دے نال دوستو اور بزرگوں، حضور سید صاحب حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماؤ دے رہے کہ اسی اتھے کوئی ہوندی سی وہ بابے نے لوائی سی حضرت صاحب دے آمن تو پہلا تے او یہ کہنا ہوندہ سی تے تم دے لوکاں نے سنونا پہ جناب گالے اے جو میں بھاگ لو آیا نا جو میں نے سارا کچھ کیتا ہے اے خوب بڑا ہے اے تھے ایک سید صاحب نے آنا ہے انہاں دا ڈیرا لگنا ہے اے انہاں دی سیوا واسطے میں سارا کچھ کرتا پہ وہ پہلے دس گیا سا ہم نے سارا کچھ پہلے دس گیا جس کے لئے آپ آئے کہ آپ نے ہاں اے جامعی جڑے سامنے نظر آ رہے ہیں نا اے او دے کھاندے لگے ہوئے ہیں 1957 تو ہی پہلے بیٹھے بار ہوتا سی ہوتے لوگ کوٹھے ہوتے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سید صاحب سے فرماتے ہیں کہ میں اتنے آ رہا سا کہ حضرت صاحب رحمت اللہ رہنے ٹہل دے ادھروں آئے تو دیکھا کہ میرے جسم تے نا تھیم سن تھیم ہم نے فرمایا صابر ہے کی ہے ہم کہا جی تھیم جائے نا کہتے ہیں آپ نے نا میرے کپڑے بھی ہے سن گئے ہم نے فرمایا میرا دل پسینہ اتنا خوشبودار ہے کہ منوں خوشبو لگاؤں کی ضرورت نہیں پیش ہوندی تیرے جسم سے جی کو ہوئے تو میرا بندہ کہنے نے انہوں نے اے الفاظ جسے نکلے اس دن تو بعد پھر میرے جسم جو کدی بدبو نہیں آئی تو پھر مجھے نے فوراں نکائے ایک ہی ہے ہر کے عشق مصطفیٰ
سے جانت بود بیروبر در گوشائے دامانت بود کبھی والے دی غلامی کر لو تو انو ایک قوت اور طاقت اللہ واللہ حاصل ہو جائے گی تسی کبھی پائے دی غلامی کر لو پوری کائنات دی غلام ہو جائے ایک اور لوگ سن کی محمد سے مفاتور ہے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا ہے وہ قلم دے دے پھر سارا کچھ سامنے آ جائے شرط تیرے ایدے چپڑا نور پیدا کرو فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربے جدا دل کھل جائے اسلام بات پہ وہ اللہ تعالیٰ دی طرف نور دے ہوتے اللہ تعالیٰ نور عطا کرتا اور پھر نیڑیوں بھی دیکھتا ہے کہ دور تو بھی دیکھتا ہے نیڑیوں بھی سنتا ہے کہ دوروں بھی سنتا ہے نیڑیوں میں گرفت کرتا ہے دوروں میں گرفت کرتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اپنے دلانے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کرو نہ صرف روشن کرو اگر تواڈے دلانے وچ موجود ہے یہ لون اور مزید تیز کرو اے جڑا محافل جڑیاں اس سے مقدس دیاں گزریاں انہاں کا مقصد اے وحید صرف کہنا ہے نبی پاک دی محبت کدے دلاں وچ پیدا ہو رہی اہل بیت دی محبت کدے دلاں وچ جلوہ گر ہوئے صحابہ کرام دی محبت کدے دلاں وچ جلوہ گر ہوئے تسی خواجہ نے چشت اہل بہشت دیاں عظمتاں اپنے دلاں وچ لے کے اور نہ صرف اپنے تک محدود رکھو اس چراغ جلاؤندے رہو ایدی نو دور تک پہنچتی رہے تواڈے اولاداں دے دلاں وچ تواڈیاں رشتہ داراں دے وچ اور تواڈے احباب دے وچ گلاں ہون تے راڑی والے پیر دیاں ہون انہاں دی عظمت دیاں ہون انہاں دی شاناں تے انہاں دے مقام دیاں ہون اور اے شمع تسی بجھڑ نہیں دے اللہ رب العزت انہوں کی توفیق دے تو ہم کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جنہوں دوستان سنتا ادا کریں